Assalamu alaikum students of class 6. How are you? Hope you will be fine inshallah and have enjoyed your weekend as well. Let's start our studies. Students, as you know, we have started unit number 2. This is our languages. Hamari zabane. And we have read in this chapter the introduction of languages in the previous lesson. And also in this chapter we will read about not only about the common languages of our country, of our region, but also the important and famous writers and poets of these languages. So let's start the topic. Today we will start from the story of Urdu. In times of the Sultans of Delhi, people from several nations used to meet in army camps. جس وقت پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا اور یہ جو ریجن ہے ساؤتھ ایشین ریجن، یہاں جو آج کل جسے ہم پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کا علاقہ کہا جاتا ہے، یہ 3 الگ ممالک ہیں، لیکن پاکستان آزاد ہونے سے پہلے 1947 سے پہلے یہ ایک ہی ریجن تھا، ایک ہی علاقہ تھا، اور یہاں پر مختلف دور میں مختلف لوگوں نے حکومت کی، مختلف خاندانوں نے حکومت کی. تو جب سلطان آف دہلی میں کی حکومت تھی، یعنی سلطانوں کی حکومت تھی دہلی میں، جو مین مرکز تھا، شہر تھا مین ساؤتھ ایشین ریجن کا، اس ٹائم میں، اس دور میں پیپل فرام سیورل نیشنز، بہت سی جو قومیں تھیں مختلف طرح کی، ان قوموں کے لوگ جو ہیں وہ آرمی میں شامل ہونا شروع ہو گئے، فوج میں شامل ہونا شروع ہو گئے. The soldiers were recruited from Turkey, Persia, Afghanistan as well as various regions of South Asia. یہ جو سپاہی فوج میں شامل ہو رہے تھے، آرمی میں شامل ہو رہے تھے، یہ مختلف علاقوں، مختلف قوم کے لوگ تھے. ان میں ترکی سے آنے والے بھی تھے، پرشیا، فارس سے یعنی کہ ایران کی طرف سے آنے والے لوگ تھے، ایران سے تعلق رکھنے والے، افغانستان سے تعلق رکھنے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے جسے ہم آج پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کا علاقہ کہتے ہیں، ادھر بھی مختلف علاقوں کے لوگ جو تھے وہ آرمی میں شامل ہو رہے تھے. Their languages were mixed and the new hybrid came to be known as Urdu. جب یہ علاقوں کے مختلف قوموں کے لوگ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی آرمی میں جمع ہونا شروع ہوئے، جیسے ترکی سے آنے والے جو ہے وہ ٹرکش لینگویج بولتے تھے، اسی طرح پرشیا سے، فارس سے آنے والے پرشین لینگویج بولتے تھے، افغانستان والے جو ہیں افغانی بول رہے تھے، اسی طرح ساؤتھ ایشین ریجن میں الگ الگ جگہوں سے آنے والے لوگ تھے مختلف علاقوں میں، تو وہ اپنے علاقائی زبانیں بولتے تھے. جب یہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو ان کی زبانیں آپس میں مکس ہو گئیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اپنی بھی زبان بولتے تھے. ظاہر ہے کہ جو ترکی سے آنے والا ہے وہ فارس کی زبان نہیں جانتا، اور فارسی زبان والا جو ہے وہ ٹرکش کو نہیں سمجھتا، اسی طرح افغانی زبان نہیں، لیکن ایک دوسرے سے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کچھ چیزیں تو انہیں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنی تھی، ایک دوسرے کو سمجھانا تھا. تو وہ چیزیں، وہ الفاظ جو ان کے آپس میں زبانوں کے میچ کرتے تھے، وہ جو ہے وہ کامن ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ایک نیا ہائبرڈ جو ہے وہ ایک نیا ورژن کہہ سکتے ہیں، ایک نئی چیز جو ہے، ایک نئی زبان وجود میں آ گئی، اور وہ زبان تھی اردو، which means camp in Turkish. ترکی زبان میں اس کا مطلب تھا کیمپ. During that period people used Urdu only for speaking while using Turkish, Persian اور Arabic for all other writings. جب یہ دور تھا اور اپنا آرمی میں یہ شامل ہوئے، کیمپ میں رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے تو وہ اردو زبان بولتے تھے، کیونکہ اردو زبان جو ہے بیسیکلی ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ سمجھ رہے تھے اس زبان کو. لیکن جو رائٹنگ کا کام تھا وہ اپنی رائٹنگ جو ہے وہ اپنی ہی زبان میں کیا کرتے تھے. امیر خسرو, a great Sufi master of the 13th century, was one of the earliest poets who wrote in Urdu as well. امیر خسرو جو اس وقت ایک زبردست صوفی شاعر تھے، عالم تھے 13ویں صدی میں، 13th سینچری میں، اور زبردست شاعر تھے. انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اردو زبان میں لکھنا شروع کیا. اس طرح سے جو امیر خسرو تھے خاص طور پر، یہ سب سے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے خاص طور پر اردو رائٹنگ میں جو ہے وہ لکھنا شروع کیا. اس کے بعد دا ڈیولپمنٹ آف اردو اپ ٹو سر سید احمد خان.
جب اردو کا آغاز ہوا، اردو کی ابتدا ہوئی، تو وہ یہ ٹائم تھا سلطانز آف دہلی کا، اور یہ بھی سارا ڈیوریشن انشاءاللہ ہم جو ہسٹری والے چیپٹرز ہیں اس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی ایجاد کے بعد، دریافت کے بعد کہہ سکتے ہیں، یا اردو زبان کے ایجاد ہونے کے بعد یہ کیسے ڈیولپ ہوئی اور کس طریقے سے اتنی بڑی ایک زبان کے طور پر اور نیشنل لینگویج کے طور پر آج پاکستان میں بولی جاتی ہے، تو اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ خاص طور پہ سر سید احمد خان کے دور تک، یعنی سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں، وہ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ نہ صرف اردو زبان کی ترقی کے لیے کام کیا، بلکہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر ان کی تعلیم کو اہمیت دی اور ان کو تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب کرنے کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے سہولتیں فراہم کرنے اور تعلیمی ادارے کھولنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو ان کے دور تک اردو زبان نے ترقی کی وہ ہم دیکھتے ہیں سٹارٹ میں۔ ولی دکنی became the first poet to write a complete collection of غزلز، جسے دیوان کہتے ہیں ان اردو۔ ولی دکنی جو ہیں یہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے پورا ایک مجموعہ لکھا غزلوں کا اردو زبان میں۔ امیر خسرو نے سٹارٹ کیا تھا رائٹنگ کرنا، شعر و شاعری کرنا اردو زبان میں، لیکن ولی دکنی جو تھی، یعنی دکن سے تعلق رکھنے والے تھے یہ شاعر۔ دکن جو ہے یہ بھارت میں ایک ریاست ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں کے یہ شاعر تھے، اور انہوں نے یہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے پورا دیوان لکھا تھا۔ دیوان یہ ہوتا ہے کہ جو غزلیں ایک بڑی تعداد میں لکھ کے اور ایک پوری اس کی بک کی شکل ہو دے دی جائے تو اسے دیوان کہا جاتا ہے۔ تو ایک پوری کلیکشن تھی ان کی اردو لینگویج میں، انہوں نے لکھی۔ ایٹ دیٹ ٹائم اردو ڈڈ ناٹ فالو اینی فکسڈ رولز آف گرامر۔ اس زمانے میں اردو زبان کی کوئی گرامر کے اصول نہیں تھے، جیسے آپ اردو گرامر پڑھتے ہیں، جیسے اردو گرامر میں اسم، فعل، حرف کیا ہے، اسی طرح سے جو ہے واحد، جمع، مذکر، مؤنث، اس طرح کی جو گرامر کی جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، اس وقت گرامر اردو کی جو ہے ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، تو جو بھی الفاظ تھے اردو کے جو ہے وہ ایک ہی طرح سے یوز ہوتے تھے۔ But as more poets started writing in this language, a grammar also began to develop. لیکن جیسے جیسے اور شاعر حضرات نے لکھنا شروع کیا تو ایک اس کی جو ہے وہ گرامر کے اصول بھی سامنے آنا شروع ہو گئے، اس کی گرامر بھی شروع ہو گئی۔ Gradually, Urdu became popular not only among Muslims but also Hindus in South Asia. اسی طرح آہستہ آہستہ اردو زبان جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی، بلکہ جو سب کانٹیننٹ میں رہنے والے ہندو تھے وہ بھی اردو زبان جو ہے وہ اس کو بولنے لگے اور ان کے اندر بھی اردو زبان فیمس ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج بھی آپ دیکھیں تو انڈیا کے ڈرامے، انڈیا کی موویز اور سارا کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اردو زبان میں موسٹلی بنے ہوتے ہیں، ہندی لینگویج میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ اردو زبان کیونکہ یہ ایک ہی علاقہ تھا، ایک ہی ریجن تھا، تو جیسے جیسے مسلمانوں نے اردو زبان کو اڈاپٹ کیا اور بولنا شروع کیا، اسی طرح ہندو بھی اسی علاقے میں رہ رہے تھے، ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو ہندوؤں نے بھی اس زبان کو اختیار کیا اور وہ بھی بولنا شروع ہو گئے۔ Countless writers offered great works in Urdu, but the following 7 personalities played a crucial role in its development up to the end of the 19th century. بے شمار ایسے مصنف ہیں، رائٹر ہیں، شاعر ہیں جنہوں نے اردو زبان کے لیے کام کیا اور جد و جہد کی، لیکن آپ کو یہاں جو پرسنالٹیز، جو شخصیات کے نام اور ان کے کام بتائے گئے ہیں، انہوں نے تو بہت زیادہ بے شمار کام کیا، کروشل رول کہتے ہیں، کلیدی کردار، اہم کردار ادا کیا انہوں نے اردو زبان کی ڈیولپمنٹ میں۔ اور یہ کون کون لوگ تھے، ان کے بارے میں ڈیٹیل تو میں آپ کو نیکسٹ لیسن میں پڑھاؤں گی۔ یہ 7 پرسنالٹیز یہاں پر آپ کو بتائی گئی ہیں۔ شاہ ولی اللہ تھے، ان کا کیا کام تھا، اسی طرح میر تقی میر، سچل سرمست، میر امان آف دہلی، مرزا غالب، امیر خسرو، بہادر شاہ ظفر اور پھر سر سید احمد خان۔ یہ وہ افراد تھے، یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے بہت زیادہ جد و جہد کی اور بہت زیادہ اہم کام کیا اردو زبان کی ترقی میں۔ یہ ساری ڈیٹیل ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ نے یہاں تک ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔